معرکہ غزوہ بدر اسلامی تاریخ کا وہ روشن اور درخشندہ باب ہے جس نے ہمیشہ کے لیے حق اور باطل کے درمیان واضح فرق کر دیا اور حق کا بول بالا ہوا اور باطل کا منہ کالا ہوا اور قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا کے مصداق حق چودھویں کے چاند کی طرح چمکا اور باطل ذلت کی گہرائیوں میں گر گیا اور بدر کے مقام پر غازیان بدر جانثاران اسلام سرفروشان امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کارنامے سر انجام دیے کہ رہتی دنیا تک امت مسلمہ ان کو خراج عقیدت بھی پیش کرتی رہے گی اور ان کی قربانیوں کو سلام بھی کرتی رہے گی۔ سورہ انفال کے اندر غزوہ بدر کا وسیع تر مفہوم کے ساتھ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ میں نے ایک آیہ مقدسہ صرف برکت کے لیے تلاوت کی ہے۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بآلاف الملائکۃ مردفین، کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور ملائکہ 1000 ملائکہ مدد کے لیے بھیجے۔ عزیزان گرامی قدر، وہ کون سی شے تھی جس نے 313 کے جسموں میں بجلی بھر دی؟ توجہ کیجیے گا، وہ کون سی قوت تھی جس نے ہزاروں کے مقابلے میں 313 کو فولاد کے پہاڑ بنا دیا؟ جب انسان کے جذبات، ایمانی جذبات پختہ ہو، جب انسان کے ایمانی جذبات پختہ ہو تو ہوتا کیا ہے، اس کا اثر کتنا گہرا ہوتا ہے اور اثر کتنا پڑتا ہے انسانی کردار پر، انسانی شخصیت پر، انسانی اعمال پر، انسانی اخلاق پر۔ جب اس جذبات اور ایمانی جذبات یا ایمان پختہ ہو تو پھر کیا مقام ملتا ہے، کیا انسان کا انداز ہوتا ہے؟ جب ایمان پختہ ہو تو پھر اس کے سامنے 2 چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کو راضی کرنا یا رسول اللہ کو راضی کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کی نگاہ میں یا رب کی رضا ہوتی ہے یا پیارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہوتی ہے۔ جب ایمان پختہ ہو پھر کردار بھی سنورتے ہیں، اخلاق بھی مزین ہوتے ہیں، اعمال، افعال، احوال کی بہار آتی ہے۔ اور جب جذبات کمزور ہو دنیا غالب آتی ہے، مفادات عزیز ہوتے ہیں، اپا دھاپی پڑ جاتی ہے۔ جب جذبات اور ایمانی جذبات پختہ ہوں پھر مشکلات نظر نہیں آتی۔ جب جذبات ایمان پختہ ہو، پھر جذبات پختہ ہوں ایمان کے، تو پھر مشکلات نہیں رہتی۔ چاہے بدر کی مشکلات ہوں، چاہے احد کی سختیاں ہوں، چاہے خندق کی مشقتیں ہوں، چاہے تبوک کی مسافتیں ہوں، یہ مجاہدوں کا رستہ نہیں روک سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چاہے کربلا ہو، چاہے سنِ 21ویں صدی کا کوئی تحفظ لموس رسالت کا محاذ اور میدان ہو، اس وقت
مشکل نہیں رہتی جب ایمان پختہ ہو، اور ایمان پختہ نہ ہو تو چھوٹی سی مشکل بھی انسان کو بے صبرا، کم ہمت، سست، غافل کر دیتی ہے۔ اور آج رپورٹ ہے دنیا کی، سب سے زیادہ جو مریض ہیں وہ ذہنی مریض ہیں، ڈپریشن کے مریض ہیں۔ اور اگر ایمان پختہ ہو تو معاشرہ بھائی چارے کی فضا پیدا کرتا ہے، اخوت مساوات کا درس دیتا ہے، اور بھائی نہ بھی کوئی ہو تو وہ بھی اپنا بھائی نظر آتا ہے۔ مصعب بن عمیر کے بھائی کو پکڑا گیا بدر کے میدان میں، جب دیکھا کہ انصاری بھائی اس کے بازو کس رہا ہے تو پتہ مصعب بن عمیر نے کیا جملہ بولا ہے؟ ہائے کہا اے میرے انصاری بھائی، اس کی بازو ذرا زور سے کسنا، اس کی امی بڑی مالدار ہے۔ تو مصعب بن عمیر کے بھائی کہتے ہو میرا بھائی ہے تو، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ کہا نا تو میرا بھائی نہیں ہے، اب یہ انصاری میرا بھائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ انصاری میرا بھائی ہے۔ کیوں؟ وہ مصعب بن عمیر کا بھائی مسلمان نہیں ہوا تھا، اور وہ انصاری بھائی مسلمان تھا۔ کہا کہ جذبات جب پختہ ہوں تو غیر بھی اپنے نظر آتے ہیں، اور جب جذبات نرم ہوں تو بھائی کا گلا کاٹتا نظر آتا ہے، مفادات عزیز ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اور اگر ایمان پختہ ہو تو ظلم، ناانصافی، حق تلفی، یہ خوف خدا کے ذریعے معاشرہ خود ختم کر دیتا ہے۔ اور اگر نہ ہو ایمان پختہ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ بڑی بڑی فورسز بھی ہوں، بڑی بڑی طاقتیں بھی ہوں، ادارے ناکام ہو جاتے ہیں، اور پھر آگے کچھ ملتا نہیں ہے، اور جرم سر عام ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ڈکیتیاں، قتل و غارت کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایمان پختہ ہو تو انسان کے اندر وہ کردار جنم لیتا ہے کہ جس کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کر محمد عربی کے غلام بن جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، وہ کون سے جذبات تھے جو بدر کے میدان میں صحابہ کرام کو چٹان اور فولاد بنا دیتے ہیں؟ وہ تیروں سے مروب نہیں ہوتے، وہ تلواروں کی چمک کو اپنے سامنے نہیں رکھتے، وہ بڑی بڑی اسلحے کی طاقت کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ وہ ایمان کے جذبات تھے، وہ ایمان کی پختگی تھی، وہ اپنے رب پر بھروسہ تھا، وہ کملی والے کی قیادت تھی۔ جب 313 کے مقابلے میں 1000 آتے ہیں، لیکن وہ 1000 ہار جاتے ہیں اور 313 پرچم اسلام کو بلند کر دیتے ہیں۔ سعد بن معاذ نے کہا، جیسا آپ نے نعرہ لگایا ہے، سعد بن معاذ نے کہا یا رسول اللہ آپ حکم دیں ہم سمندر میں کود جائیں گے اور نعرہ تکبیر سے، نعرہ اللہ اکبر سے جہاں کو محو کر دیں گے۔ وہ ایک مومن مجاہد کا نعرہ تکبیر، اس کے اندر کتنی برکت تھی، کتنی اس کے اندر قوت تھی، کتنی پاور تھی۔ عزیزان محترم، بزرگ تو بزرگ تھے، جوان تو جوان تھے، بدر میں بچوں کا جذبہ دیکھنے والا بھی تھا۔ اللہ اللہ اللہ، سرکار نے فرمایا میرے صحابہ، قریش مکہ نے حملہ کر دیا ہے، دین کو ضرورت ہے، تو کیا تم مقابلہ کرو گے؟ تو صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے پیٹ پر تو پتھر بندھے ہوئے ہیں، ہمارے پاؤں میں تو جوتی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کسی کے پاس تلوار نہیں ہے، کسی کے پاس نیزہ نہیں ہے، کسی کے پاس جرہ نہیں ہے، کسی کے پاس تو قمیض پوری نہیں ہے، کسی نے کوئی عذر پیش نہیں کیا۔
کوئی اس ان کے سامنے عذر نہیں رکھا. کہا یا رسول اللہ بس حکم کرنا آپ کا کام ہے، جان دینا غلامان مصطفیٰ کا کام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رافع بن خدیج، سمرہ بن جندب، ابو سعید خدری، زید بن ثابت، اسامہ بن زید، عمیر بن وقاص، عبداللہ بن عمر، یہ وہ بچے ہیں جو میدان بدر کے اندر اپنے بڑوں کے شانہ بشانہ جرت مندی، شجاعت، بہادری کی داد دیتے نظر آتے ہیں. اور عمیر بن ابی وقاص بالکل 16 سال کی عمر ہے، چڑھتی جوانی ہے، بچے ہیں ابھی. ان کے بڑے بھائی سعد بن ابی وقاص وہ بدر میں جا رہے ہیں تو آپ نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی ساتھ لے جائیں، مجھے بھی ساتھ لے جائیں. کہا بھی تم بچے ہو. تاریخ کے لفظ ہیں کہ جناب عمیر بن وقاص دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا، اونچی آواز میں آہو بکا کرنا شروع کر دی. پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ دل چاہتا ہے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ دل چاہتا ہے کہ میدان کارزار میں دشمنوں کے چھکے چھڑا دے، ان کی گردنوں کو اتار کر آپ کے قدموں میں رکھ دے اور اپنی جان آپ کے قدموں پر نثار کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بچوں کے جذبات ہیں. عزیزان محترم بڑوں کے جذبات ابھی میرے بتائے ہی نہیں ہیں، یہ بچوں کے جذبات ہیں. سرکار نے فرمایا چلو اس کو بھی ساتھ لے چلو. رافع بن خدیج، سمرہ بن جندب. رافع بن خدیج کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بچے ہیں لیکن تیر اندازی اچھی کر لیتے ہیں، تیر اندازی اچھی کر لیتے ہیں. ان کو لے لیا گیا. سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ان سے طاقتور ہوں، مجھے بھی اپنے سرپرست کے ذریعے پیغام دیا کہ مجھے ان کے ساتھ کشتی کرا لیں. کشتی کروائی گئی. سمرہ بن جندب جیت گئے. رافع بن خدیج کو بھی اجازت مل گئی، سمرہ بن جندب کو بھی اجازت مل گئی. یہ ہے وہ بچوں کا جذبہ، یہ ہے وہ بچوں کا جذبہ جو آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے. ابھی جوانوں بزرگوں کا جذبہ میں نے سامنے نہیں رکھا. جس معاشرے میں بچوں کے ایمان اور پختگی کا یہ عالم ہو، اس کے بزرگوں اور جوانوں کے ایمان کا حال کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ٹوٹ گئی، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اب میں کہوں مدینے جاؤں اور تیرے لیے تلوار لے کے آؤں. سرکار نے فرمایا پھڑ وہ چھڑی پکڑو، وہ لکڑی پکڑو. سرکار کے ہاتھ میں دی، سرکار نے لہرایا. کیا کسی کی سمجھ میں آیا کچھ؟ سرکار نے لہرایا اور جب لہرانے کی دیر تھی اس لکڑی نے اپنی حیت کو بدلا، اپنی کیفیت کو بدلا، اپنی حیثیت کو بدلا. پہلے لکڑی تھی، مصطفیٰ کریم کے ہاتھ میں آنے کی دیر تھی وہ تلوار بن کر چمکی اور ایسی چمکی اور ایسی چمکی کہ ہر میدان میں کافروں کا سر کاٹتی رہی. حتیٰ کہ مسیلمہ قذاب جس نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا، عکاشہ اس جنگ میں شریک ہوئے، شہید بھی ہوئے اور اس تلوار کا نام اون تھا، مددگار. سبحان اللہ. مددگار. وہ تلوار کیا ہوگی یار، اس کو سرکار نے لکڑی کی ہاتھ میں پکڑا کر تلوار بنا دیا ہوگا. سبحان اللہ. پتہ چلا حضور کے ہاتھ کے کمال کتنے ہیں. اما ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. سونے یہ تم آپ نے پھینکی نہیں، یہ آپ نے نہیں پھینکی، یہ خدا نے پھینکی. قربان جاؤں. بدر کے میدان کے اندر صحابہ کرام کی جہاں فشانیاں، جہاں فروشیاں، جہاں نثاریاں، رسول اللہ کے قدموں پر یہ کپڑے تن پہ کپڑے نہیں دیکھے، تلواریں، نیزے، بھالے اپنے سے زیادہ.
جناب دشمن کو نہیں دیکھا، رسول اللہ کے قدموں پر نثار ہو گئے اور 70 سے زیادہ کافروں کو جہنم رسید کیا۔ ایک آواز آئی، ہیزوم آگے بڑھو، ہیزوم آگے بڑھو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آواز کیسی ہے؟ کہا جبریل بھی سدرا چھوڑ کر بدر میں آئے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہیزوم جبریل کے گھوڑے کا نام ہے، ہیزوم جبریل کے گھوڑے کا نام ہے، اور وہ سدرا چھوڑ کر تمہارے ساتھ کافروں سے جنگ کرنے آئے ہوئے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کسی کافر کو قتل کرنا ہوتا ہمارے پہنچنے سے پہلے اس سرکن سے جدا ہو جاتا۔ پھر کہتے ہیں سبحان اللہ، صحابہ کرام حضور نے نشان لگائے، یہاں پر ابو جہل نے مرنا ہے، یہاں پر عتبہ شیبہ نے مرنا ہے، جہاں جہاں نشان لگائے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو اسی مقام پر مرے تھے، نہ انچ آگے تھے نہ انچ پیچھے تھے۔ یہ حضور کے معجزات تھوڑے ہیں۔ اللہ اللہ، قتادہ آنکھ لے کر آ گئے، قتادہ رضی اللہ عنہ آنکھ لے کر آ گئے، یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی ہے۔ میں کوئی بات نہیں، لعاب لگایا، آنکھ کو دوبارہ اسی کا فٹ کر دیا۔